تعالی علیہ وسلم کو دین کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والے اشخاص کس قدر ناپسند ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کس قدر ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جنازہ لایا جاتا تھا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا دین تو نہیں، یعنی کسی کا قرض تو نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر کہا جاتا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے تو سرکار اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر بتایا جاتا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اس کے ترکے میں اتنا مال ہے کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اگر کہا جاتا کہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے کہ قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو بھی جنازے کی نماز پڑھ لیا کرتے، اور اگر یہ بتایا جاتا کہ مال بھی نہیں چھوڑا، قرض بھی ادا نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مواقع پر فرمایا کرتے اس کی جنازے کی نماز تم ہی پڑھو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے امتیوں پر نماز جنازہ ادا کرنا قرآن پاک میں فرمایا گیا ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ تو جو اپنے اوپر قرض اور دین چھوڑ کر مرا، ادا کر سکتا تھا ادا نہیں کیا اور مال بھی سب خرچ کر دیا، تو ایسے لوگ کتنی بڑی برکتوں سے محروم رہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ اور مطلب اگرچہ اب بظاہر وہ صورت نہیں کہ جنازے کی نماز سرکار پڑھیں، لیکن ایسی صورت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ بر وقت حقدار کو اس کا حق ادا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بائع ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، اس کو رلاتے ہیں، دھکے کھلاتے ہیں، تو ان کی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام، کتنی پیاری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک طرف جو قرض لینے والا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وقت پر ادا کرو، اور دوسری طرف دوسرے سے کہا جا رہا ہے اگر سامنے والا تکلیف میں ہے اسے وقت دو، یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ گویا کہیں مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو، تنازع نہ ہو، تو اس کی صورت بنائی جاتی ہے۔ تو جس نے قرض لیا ہے وقت پر ادا کرنے کی نیت کرے، اور اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے اور اگر وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اس سے کچھ وقت دیجئے، آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی اکرام سے سوال ہے کہ کیا یہ کاؤنٹر کے اوپر گلوکار یا ماڈلز کی تصویر لگانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا اصل میں یہ اسلامی بھائی یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف شاپس میں اور شو رومز میں اسپورٹس مین کی، ماڈلز کی اور اداکاروں کی اس طرح تصویریں لگی ہوتی ہیں مختلف ڈریسز کے اندر، تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے تصاویر لگانا، ان کا آمیزہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ زنانہ تصویریں بھی ہوتی ہیں، ذرا اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے گا۔ جو سوال آپ نے سنا، کاؤنٹر پر تصویر لگائی جاتی ہے اور مختلف اداکاروں کی لگاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ غالباً یہ ماڈل وغیرہ بناتے ہوں گے، لباس پہناتے ہوں گے اس پر۔ دو چیزیں ہیں، لباس پر بھی تصویریں لگتی ہیں، بڑے بڑے پورٹریٹس لوگ اپنی دکانوں میں لگاتے ہیں، دیواروں پر آویزہ کرتے ہیں۔ اب یہ شاید دکاندار ہے تو کاؤنٹر پہ لگا لیتے ہوں گے، تو یہ تصویریں لگانے کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ اصل میں بات یہ ہے شوقیہ طرز عمل، جس میں یہ مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ ہم جو شوق پال رہے ہیں خلاف شرع ہے، اس کی وجہ سے کوئی نحوست تو نازل نہیں ہوتی، کسی قسم کا وبال تو نہیں آتا۔ جو ان چیزوں کا نہیں سوچتے اور صرف اپنا ہیبٹ، شوق اور دل خوش کرنے کے لیے مختلف مشغلے اختیار کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ تصویر جہاں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور پھر اگر عورت کی تصویر ہو، نہ صرف یہ کہ بندہ خود گناہ کرے گا، جتنے بھی لوگ اسے دیکھیں گے شہوت میں مبتلا ہوں گے، اس کا گناہ بھی اس لگانے والے کو ملے گا۔ اب کتنی مطلب کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، کوئی مطلب کہ سوچ ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ پورٹریٹ کے علاوہ ماڈل بناتے ہیں، ڈمیاں بناتے ہیں، بڑی فحش لباس انہوں نے پہنایا ہوا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ لباس جس کو نہیں پہنانا چاہیے وہ انہوں نے پہنا کر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ بچے بھی گزر رہے ہیں، بڑے بھی گزر رہے ہیں، چھوٹے بھی گزر رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم یہ فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں یا نہیں، تو یہ غلط طرز عمل ہے۔ یہاں حضور یہ بھی بتائیے کہ شرٹس پر آگے یا پیچھے
تصویریں بنا دی جاتی ہیں، چپکا دی جاتی ہیں، پہننا